سورہ بقرہ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: ولا تلبسوا، اور نہ مشتبہ بناؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کا رنگ چڑھا کر، وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون تم جانتے ہو۔ با محاورہ مطلب خیز ترجمہ: ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو، اور تم حق کو مت چھپاؤ، اور تم جانتے ہو۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط واضح ہے کہ گزشتہ آیات میں بھی اہل کتاب یہود مدینہ کو خطاب تھا، اس آیت کے اندر بھی اہل کتاب یعنی یہود مدینہ کو ہی خطاب ہے۔ اس آیت کا مطلب اور مفہوم سمجھنے سے پہلے مختصر سی ایک تمہیدی بات سمجھ لیں۔ یہ ایک فطری بات ہے ہر دور کی کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اہل علم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان پڑھ لا علم ہوتے ہیں، اور جو ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر پڑھے لکھے اور اہل علم لوگوں کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور عزت ہوتی ہے۔ جب بھی ان پڑھ لوگوں کو کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ پڑھے لکھے کو پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی جو اہل عرب تھے وہ ان پڑھ امی تھے، اور جو مدینہ کے یہود تھے اہل کتاب، وہ چونکہ پڑھے لکھے اور اہل کتاب تھے، تو اہل عرب کے دلوں کے اندر بھی یہود مدینہ کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ جب بھی انہیں نئی بات پیش آتی تو وہ ان یہود کے پاس، اہل مدینہ کے پاس جا کر ان سے پوچھتے۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور جا کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو جب آپ کسی اہل عرب کو دعوت دیتے تو وہ عربی لوگ بعد میں رات کے وقت یا دوسرے دن ان اہل کتاب یہود کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ تم اہل علم ہو اور تم بھی ایک کتاب کے متبع ہو اور ایک نبی کے متبع ہو، آپ ہمیں صحیح بتائیں کہ ہم میں بھی ایک آدمی نے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور وہ بھی ہمیں توحید کی، ایک معبود کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور ایک کلام پیش کرتے ہیں اور اسے اللہ کی کلام کہتے ہیں، تو آپ بتائیں کیا واقعی یہ بات سچی ہے؟ وہ ہمارا آدمی جو ہے وہ سچے ہیں اپنے اس دعوے کے اندر یا نہیں؟ تو مدینہ کے یہود اہل کتاب پر اب یہ ذمہ داری تھی جو تورات کے اندر انہوں نے پڑھا تھا
نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی اوصاف، تو وہ علماء یہود ان اہل عرب کو سچ سچ بتاتے ہیں، لیکن علماء یہود کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کو کیا کرتے؟ چھپاتے، حق بات کو چھپا دیتے اور ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے اپنی طرف سے گھڑ کر بنا کر کہ جس سے حق کے ساتھ گڑ مڑ کر کے اور حق کو بھی مشتبہ کر دیتے، یعنی ان کے سامنے وہ حق بات واضح نہ ہوتی، یا تو حق بات واضح نہ ہوتی یا ان کے ذہنوں کے اندر ایسے سوالات ڈال دیتے جس کی وجہ سے ان کے ذہن مضطرب اور مذبذب ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے۔ تو جب یہ ان کی کیفیت تھی تو اللہ پاک نے اہل کتاب علماء یہود کو خطاب کر کے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو، اور فرمایا کہ وَلَا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کیا جانتے ہو، اور تم کیا یہ جو کرتے ہو جان بوجھ کر کرتے ہو۔ تمہیں چونکہ اہل علم ہو، تورات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف آپ نے پڑھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونے کا آپ کو یقین ہے، اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ حق کو چھپاتے ہو۔ یہ تھا اس آیت کا خلاصہ مطلب جو عوام الناس کے لیے۔ یہاں اہل علم کے لیے ایک نقطہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں اللہ پاک فرمائے تلبسو ولا تلبسو، صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں حاضر معروف ہے۔ یہ باب ضربہ یضرب سے، لبسا یلبسو سے، جب یہ لبسا یلبسو اور مصدر اس کا یعنی کا لبسن آئے تو لام کی فتح کے ساتھ، تب اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط ہونا، اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تفسیر جلالین والوں بھی یہاں بات نکال دیے تختلطوا، اے وَلَا تَخْتَلِفُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ تو یہاں یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے، اور ویسے کلام عرب کے اندر یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے، لابسا یلبسو۔ اب جب لابسا یلبسو آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کپڑے کا پہننا، جیسے کہتے ہیں لبست الثوب، میں نے کپڑے کو پہنا۔ تو اس وقت اس کا مصدر جو آتا ہے جب سامیہ سے ہو تو اب یہ لام کی ضمہ کے ساتھ ہے لبسن آتا ہے، ضربہ سے اس کا مصدر لبسن لام کی فتح کے ساتھ، اور سامیہ سے اس کا مصدر لام کی ضمہ کے ساتھ لبسن آتا ہے۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، وہ اس آیت سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حق بات کو چھپانا یا اس میں خلط ملط کرنا یہ کیا حرام ہے، یعنی حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڑ مڑ کر کے اس طرح مشتبہ کر دینا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے تو یہ جائز نہیں بلکہ یہ کیا حرام ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت کے اندر تعلیم قرآن پر کیا اجرت جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پہلے کے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بعد کے ہیں، اور سبقت لسانی سے یہ ہو گیا تھا کہ امام صاحب 2 سال پہلے فوت ہو گئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال بعد میں پیدا ہوئے، یہ سبقت لسانی ہے، بلکہ جس سال امام صاحب فوت ہوئے ہیں اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی پیدائش ہے۔ سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہے، اور سن 150 ہجری ہی کے اندر امام شافعی کی پیدائش ہے، یعنی ایک ہی سال کے جس سال امام سے فوت ہوئے ہیں اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، درمیان میں 2 سال کا فاصلہ نہیں ہے، 2 سال کا فاصلہ یہ سبقت لسانی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ دعا میں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ، آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبر کو منور فرما دے۔ اے اللہ، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس کو اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔